الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، آج ذکر خدا کے بارے میں چند معروضات پیش خدمت نے اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کی کائنات نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں۔ ذکر کا معنی یاد کرنا، یاد رکھنا، اس کا نام جپنا، اس کا چرچا کرنا۔ اسلام کی تعلیمات میں ذکر کی اہمیت، ذکر افضل ترین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر افضل ترین عبادت ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر ہے۔ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تو اس دنیا فانی سے تیرا آخری سفر ہوگا اور تیری زبان پہ ذکر خدا ہوگا، یہ سب سے افضل ترین عمل ہے۔ ذکر تمام عبادت کی روح ہے، ذکر تمام عبادات کی جان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال سے بہتر ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور تمہارے درجات کو بلند کرنے والی بہتر وہ چیز ہے۔ تمہارا سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں خراج کرنے سے بہتر وہ چیز ہے۔ جہاد میں تم دشمن کو قتل کر دو یا وہ تمہیں قتل کر دے، اس سے بڑھ کر وہ چیز ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہمیں ضرور بتائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر تمام عبادات سے افضل ہے۔ اس حدیث سے ذکر کرنے والے صدقہ، جہاد اور تمام اعمال سے افضل ذکر اس لیے قرار دیا گیا کہ ذکر جو ہے اللہ کی ذات کا ذکر کرنا، جب انسان کا دل
اس کے ذکر سے منور ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، مومن وہ ہے جس کا گھر اللہ کے ذکر سے آباد ہو، اور وہ خوش نصیب ہے جس کا گھر اللہ کے ذکر سے آباد ہو، اور وہ بدبخت ہے جس کا گھر اللہ کے ذکر سے ویران ہو۔ ذکر سے مراد، گھر سے مراد مومن کا دل ہے، اور مومن کے دل میں ذکر خدا ہو، اور جس مومن کا دل ذکر خدا سے تر ہوتا ہے وہ حقیقت کے اندر وہ آباد ہوتا ہے، اور جو ذکر خدا سے دل خالی ہوتا ہے وہ ویران ہوتا ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا آباد ہے وہ دل جس میں تیری یاد ہے، جو یاد سے غافل وہ ویران ہے برباد ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، ہر کے خواہی زیستان بآب رو، ذکر او کن ذکر او کن ذکر او۔ اگر تو عزت کے ساتھ جینا چاہتا ہے، اگر تو مقام چاہتا ہے، اس کا ذکر کر، اس کا ذکر کر، اس کا ذکر کر۔ آپ فرماتے ہیں، ہر گدارا ذکر او سلطان کند، ذکر او بس زیور ایمان بود۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور جو شخص، جو گدا ذکر خدا کرتا ہے، اللہ اس کو ذکر خدا کی برکت سے شہنشاہ بنا دیتا ہے۔ اس کا ذکر ایمان کا زیور ہوتا ہے۔ ہر کے دیوانہ بود در ذکر حق، اور جو اس کے ذکر میں دیوانہ ہو جاتا ہے اللہ اس کو مقام عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے۔ لوگ حیران ہوئے، پوچھنے لگے، اے ثابت بنانی، تو جانتا ہے کہ تیرا رب کب تجھے یاد کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے۔ پوچھنے لگے کب یاد کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب میں خدا کو یاد کرتا ہوں میرا رب مجھے بھی یاد کرتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو ذکر خدا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذکراً کثیرا، اللہ کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کیا کرو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ کثیرا، اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کو اتنا یاد کرو کہ اس کے سوا کٹ کر دنیا سے الگ ہو کر صرف اسی کے ہو کر رہ جاؤ۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، غیروں سے منقطع ہو کر صرف خالق کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اسی کے ہو کر رہ جاؤ۔ یہ ہے ذکر خدا کی جو ہے وہ برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے، اور مومن کا دل جب زنگ آلود ہو جاتا ہے تو اس زنگ کو اتارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کیا جائے تو مومن کے دل کا زنگ جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ ذکر خدا کی بڑی برکتیں ہیں۔ جبرائیل امین ایک مرتبہ سدرہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، آواز آئی لبیک یا عبدی،
لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر۔ جبریل امین نے جب یہ آوازیں سنا تو آپ نے سدرہ سے پرواز کی، مسجدیں دیکھی، بیت اللہ کو دیکھا، بیت المقدس کو دیکھا، لیکن جس کو اللہ آوازیں دے رہا تھا وہ شخص نظر نہ آیا۔ رب العالمین نے فرمایا جبریل، جی رب جلیل، فرمایا کہ آج کس کی تلاش ہے؟ عرض کی مولا، میں اس کو تلاش کر رہا ہوں جس کو تو آوازیں دے رہا ہے، میں اس کو تلاش کر رہا ہوں جس کو تو آوازیں دے رہا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا جبریل، جی رب جلیل، فرمایا اگر تو اس کو دیکھنا چاہتا ہے ہندوستان کے فلاں بت خانے میں چلا جا۔ عرض کی مولا، بت خانے میں کیوں؟ فرمایا وہ بت کے سامنے فریاد کر رہا تھا، بت کے سامنے جھکا ہوا تھا اور بت کو پکار کر کہہ رہا تھا یا صنمی یا صنمی یا صنمی، لیکن بت کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ غلطی سے اس کی زبان سے یہ نکل گیا یا صمدی، اے بے نیاز مالک، اے بے نیاز مالک۔ جو ہی اس کی زبان سے یا صمدی کے الفاظ جاری ہوئے تو میں نے فوراً اس کی آواز پہ لبیک یا عبدی کی صدا لگائی۔ جب لبیک یا عبدی کی صدا لگائی، فرمایا کہ میرے بندے میں حاضر ہوں، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں پروردگار عالم، وہ بندہ 1000 بار بت کو پکار رہا تھا لیکن بت نے کوئی اس کو جواب نہیں دیا۔ تجھے ایک مرتبہ اس نے غلطی سے پکارا، تو نے اس کی آواز کے فوراً لبیک کہہ دیا۔ رب العالمین نے فرمایا جبریل، اگر میں بھی اس کو جواب نہ دیتا تو بت اور خدا میں فرق کیا ہوتا؟ نزہۃ المجالس کے اندر علامہ عبد الرحمن صفوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں فقالت الملائکۃ الہنا دعا صنما دہرا طویلا، طویل مدت تک مولا تجھے اس شخص نے بت کو پکارتا رہا، فلم یجبہ، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ودعاک مرۃ واحدۃ، اے پروردگار عالم، تجھے اس نے ایک مرتبہ پکارا، تو نے فوراً اس کی آواز پہ لبیک کہا۔ فرمایا فأی الفرق بین الصنم وبین الصمد، اگر میں بھی اس کو جواب نہ دیتا تو بت اور خدا میں فرق کیا ہوتا؟ تو پتہ چلا اگر کافر بھی بت کے سامنے جھکا ہو، اس کی زبان سے غلطی سے یا صامدی کے صدا نکل جائے تو رب العالمین فوراً اس کے صدا پہ لبیک یا عبدی کی آوازیں لگانے شروع کر دیتا ہے۔ کہ ذکر خدا ایک ایسا عمل ہے جو تمام عبادات سے افضل ہے، تو ہمیں بھی چاہیے ذکر خدا سے اپنے سینوں کو معمور کریں۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔